شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ خنزیر کا نام لینے سے انسان کی زبان ناپاک ہو جاتی ہے اور مسلمان سے 40 دن کے لیے ایمان دور ہو جاتا ہے۔ خنزیر حرام ہی کیوں کیا گیا؟ اللہ پاک نے خنزیر کو پیدا کیوں کیا؟ ناظرین، آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ مغربی ممالک جان بوجھ کر مسلمانوں میں خنزیر کی چربی یا گوشت سے بنی مصنوعات کو عام کرنا چاہتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو آج کی ویڈیو میں ان سوالات کے جوابات ملیں گے۔ خنزیر ایک ایسا جانور ہے جو کہ بیک وقت سبزی اور گوشت خور ہے۔ یہ اس قدر زہریلا ہوتا ہے کہ اس پر سب سے خطرناک زہر بھی کام نہیں کرتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دنیا میں واحد جانور ہے جس کو پسینہ نہیں آتا، جس وجہ سے خنزیر کے زہریلے مادے خارج نہیں ہو پاتے۔ دنیا کا ہر مسلمان یہ تو جانتا ہے کہ خنزیر حرام ہے، لیکن کیوں حرام ہے یہ کم ہی لوگ جانتے ہیں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ آپ فرما دیں کہ میری طرف جو وحی بھیجی گئی ہے اس میں تو میں کسی بھی کھانے والے پر ایسی چیز کو جسے وہ کھاتا ہو حرام نہیں پاتا سوائے اس کے کہ وہ مردار ہو یا بہتا ہوا خون ہو یا سور کا گوشت ہو، کیونکہ یہ ناپاک ہے، یا نافرمانی کا جانور جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام بلند کیا گیا ہو۔ پھر جو شخص بھوک کے باعث سخت لاچار ہو جائے، نہ تو نافرمانی کر رہا ہو اور نہ حد سے تجاوز کر رہا ہو، تو بے شک آپ کا رب بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اس آیت کے علاوہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 173 اور سورۃ النحل کی آیت نمبر 115 میں بھی خنزیر کا گوشت کھانا اللہ پاک نے سختی سے منع فرمایا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ترمذی کی حدیث میں روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول نے شراب، مردار، خنزیر اور بتوں کی پوجا کو حرام قرار دیا ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ حضور، مردار کی چربی جو کہ کشتیوں پر ملی جاتی ہے یا چمڑے پر لگائی جاتی ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی حرام ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خنزیر حرام کیوں کیا گیا؟ اللہ پاک نے اس کی وجہ قرآن کریم کی سورۃ الانعام کی آیت نمبر 145 میں یہ بیان کیا ہے کہ خنزیر ناپاک ہے۔ آئیے اب آپ کو خنزیر کی خباثت اور ناپاکی کی وجہ بتاتے ہیں۔ خنزیر سے ایک خاص قسم کی بدبو آتی ہے کہ اس کے پاس انسان کھڑا نہیں ہو پاتا، اسی لیے مغربی دنیا میں اس کے جسم پر ایک خاص قسم کا تیل لگایا جاتا ہے۔ یہ دنیا کا واحد جانور ہے کہ جو دوسروں کی غلاظت کے ساتھ ساتھ اپنی غلاظت بھی کھا جاتا ہے۔ خنزیر اپنی مادہ کے لیے خود دوسرے نر کو پسند کرتا ہے اور ان کو گھیر کر اپنی مادہ کے پاس لاتا ہے اور خود ہی ان دونوں کا ملاپ کرواتا ہے۔ یہ دنیا کا واحد جانور ہے جو کہ ہم جنس پرستی کو بہت پسند کرتا ہے۔ انہی عادات اور خصلتوں کی وجہ سے خنزیر کو قرآن پاک میں ناپاک کہہ کر پکارا گیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج خنزیر کو کھانے والوں میں خنزیر کی ہی یہ سب ناپاک عادتیں عام ہو چکی ہیں۔ اسی لیے قرآن و حدیث میں خنزیر سے کسی بھی قسم کا فائدہ اٹھانے سے منع کیا گیا ہے۔ روایات موجود ہیں کہ یہ کسی بھی نبی کی امت کے لیے حلال نہیں کیا گیا۔ خنزیر کی پیدائش کے متعلق مشہور روایت جس کے راوی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، روایت کچھ یوں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے حضرت عیسیٰ سے درخواست کی کہ آج کوئی مردہ ایسا زندہ کریں کہ جو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کا ہو اور وہ ہمیں ان کے حالات سے آگاہ کرے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ نے ایک قبر پر لاٹھی ماری جس میں سے ایک نوجوان زندہ ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ شخص کہنے لگا کہ حضرت نوح کی کشتی کی لمبائی 1200 گز تھی اور چوڑائی 600 گز تھی اور اس کی 3 منزلیں تھیں۔ پہلی منزل پر جانور، دوسری منزل پر انسان اور تیسری منزل پر پرندے تھے۔ اب جانوروں نے اپنے فضلے سے پہلی منزل پر اتنا گند ڈال دیا کہ بیماریاں پھیلنے کا خدشہ ہونے لگا، تو حضرت نوح علیہ السلام کے حضور سجدہ ریز ہوئے تو اللہ پاک نے خنزیر نر
اور مادہ دونوں کو پیدا فرمایا جو کہ ہاتھی کے قریب سے نمودار ہوئے۔ وہ فوراً گند اور جانوروں کا فضلہ اور وہ سب گند جو جانوروں کی وجہ سے وہاں پھیلا ہوا تھا کھا گئے، اور وہ سب گند انہوں نے ختم کر دیا۔ خنزیر حرام اور نجس العین ہے، خنزیر نجس العین ہے، اور نوح سے لے کر بعد تک تمام انبیاء خنزیر کو برابر حرام ٹھہراتے رہے ہیں اور اس سے کلی اجتناب کا حکم دیتے رہے ہیں، یہاں تک کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو وہ بھی خنزیر کو قتل کریں گے۔ اب بات کرتے ہیں کہ اس جملے کی کہ خنزیر کا نام لینے سے 40 دن تک زبان ناپاک رہتی ہے یا 40 دن تک ایمان دور چلا جاتا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ایسی کوئی بھی روایت یا حدیث موجود نہیں ہے، یہ بالکل فاسد ہے۔ ہاں، علماء کرام نے اتنا ضرور لکھا ہے کہ بلا ضرورت خنزیر کا نام لینے سے گریز کیا جانا چاہیے۔ اگر نام لیا بھی جائے تو انسان دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، اور 40 دن ایمان سے دور رہنے والی بات کی بھی کوئی اصل نہیں ہے۔ جدید سائنس نے بھی خنزیر کے گوشت پر تحقیق کے بعد اسے انسانی جسم کے لیے مضر قرار دیا ہے۔ دوستو، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آدم علیہ السلام کو جنت سے صرف اسی لیے نکالا گیا تھا کہ انہوں نے اللہ کی طرف سے منع کردہ درخت کا پھل کھا لیا تھا۔ ہمیں اس درخت کی حرمت کے متعلق کوئی وجہ معلوم نہیں، اور نہ ہی آدم علیہ السلام کو اس درخت سے ممانعت کی وجہ معلوم کرنے کی کوئی ضرورت تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ کا منع کر دینا ہی ان کے لیے کافی تھا۔ بالکل اسی طرح ہمارے لیے اور دیگر تمام مومنوں کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خنزیر کو حرام قرار دیا۔